السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 24ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 24ویں پارے کے آغاز میں سورہ زمر جاری ہے اور اس کی بقیہ 44 آیات، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 75 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مکمل سورۃ المؤمن جس کی 85 آیات ہیں وہ بھی آج کے پارے میں مکمل شامل ہے، اور اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، یہ اس کی ابتدائی 46 آیات، کل اس کی 54 آیات ہیں اور اس کی 46 آیات وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ سورہ زمر کی وہ آخری آیت جو گزشتہ پارے میں شامل تھی، اس میں اللہ کریم نے ایک مثال دی تھی کہ جو مشرک ہے اور جو مومن ہے اس کو عام فہم مثال سے سمجھایا تھا کہ جیسے کوئی شخص ایک سے زیادہ لوگوں کا غلام ہو اور وہ لوگ آپس میں دشمنی بھی رکھتے ہوں، آپس میں جھگڑا بھی ہو ان کا، تو وہ شخص جو ایک سے زیادہ لوگوں کا غلام ہو وہ، اور ایک شخص جو ایک ہی بندے کا غلام ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ جب وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو مشرک کی مثال ایسے ہی ہے جو کئی لوگوں کا غلام ہے، در در کا غلام ہے، اور جو موحد ہے وہ ایک اللہ کا غلام ہے۔ فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس موازنے مشرک اور موحد کی موازنے کی مثال کے بعد پھر کئی جوڑے اس طرح اللہ کریم نے بیان فرمایا ایک آدمی جو سچا ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے اور تکذیب کرنے والا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ظالم اور متقی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح گمراہ اور ہدایت یافتہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح پھر انجام کے اعتبار سے جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لوگ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں ان سے ڈرایا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے عالم کفر کی اور عالم شرک کی یہ ہمیشہ سے روش رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو ڈراتے ہیں کہ تمہارے ساتھ فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، کوئی تمہیں پتھر کے دور کے میں پہنچا دے گا، فلاں تمہاری ٹانگ توڑ دے گا، فلاں تمہارے گھر کو اجاڑ دے گا۔ یہ اس طرح کے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں طاقتیں ہیں ان سے ڈرایا کرتے ہیں۔ فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، یہ بتاؤ کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ایک انسان صرف اللہ کا بن جائے تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، دوسرے لوگوں سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، ہاں اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر آگے فرمایا زمین و آسمان کا خالق کون ہے، ان سے پوچھو۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ زمر کے علاوہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی، سورہ مومنون کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ یونس کے اندر مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے یہ بیان کیا ہے، یہ مضمون کہ مشرکین کا عقیدہ یہی ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کون زمین و آسمان کا خالق ہے، آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ یقولن اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو پھر یہ ان شریکوں کو بھی دیکھو اور بتاؤ کہ کیا شرکاء جن کو تم شریک بناتی ہو تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اگر اللہ تمہارا نقصان کرنا چاہے؟ اور اگر اللہ تمہیں اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لینا چاہے تو ان میں سے کوئی روک سکتا ہے اللہ کی رحمت کو؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں شرک کی طرف جاتے ہو؟ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیا کریں میرے لیے تو ایک اللہ ہی کافی ہے۔ پھر آگے موت کی حقیقت، اس کو نیند سے تشبیہ دی ہے عقیدہ آخرت کی وضاحت کے لیے۔ فرمایا یہ جو موت ہے نا، یہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو جس طرح نیند آتی ہے اسی طرح سے موت آئے گی۔ تو جب نیند آتی ہے اور نیند آنے کے بعد انسان، وہ کہتے ہیں کہ سویا اور مویا ایک برابر، تو جو سویا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کو دوبارہ کون جگاتا ہے؟
جب اس کو نہ ہوش نہ حواس نہ کچھ بھی نہیں، جو دوسرا جو اس کو جگا دیتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک کی روح وہ واپس بھیج دیتا ہے، اور ایک کی روح سوئے سوئے کو انسان اللہ کی روح قبض کر لے تو اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ لہٰذا جس طرح سوئے ہوئے کی روح واپس آ جاتی ہے اس کو جگا دیتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ یہ بھی تو موت ہی ہے نا، تو موت کو دوبارہ وہ مردے کو زندہ کر لے گا، اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا نیند سے دوبارہ جگانا مشکل ہے، گویا اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کی وضاحت اس مثال سے۔ پھر فرمایا کہ جتنے سفارشی لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ بے اختیار اور بے عقل لوگ ہیں، لا یملکون شیئا ولا یعقلون، جس کو سفارشی سمجھتے ہیں، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اللہ کے علاوہ جن کو یہ سفارشی سمجھتے ہیں، نہ اختیار ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس عقل اور سمجھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ یہ مشرک ایسا اس کی مت ماری ہوتی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ان کو کہنا ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، اکیلے اللہ کو پکارو، تو ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کو نہایت ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ساتھ آپ دو چار اور ملا دیں، فلاں بھی کرنی والا، فلاں بھی بھرنی والا، ادھر والا ادھر والا، سارے ملا دیں، وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ عجیب مت ماری، یعنی ایک اللہ جو ہے اس کی بات کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ ساتھ اور بھی ملا دیں، مخلوق میں سے کوئی چھوٹے بڑے سب ملا دیں تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، آپ اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کر لیجئے اور ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ آگے آیت نمبر 53 سے 70 تک قرآنی دعوت کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آیت نمبر 53 کے اندر مشرکوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، فاسقوں کے لیے بھی، بے عمل لوگوں کے لیے بھی، دنیا کائنات کے ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ قرآن کی جو امید افزا آیت ہے نا، وہ آیت نمبر 53 سورہ زمر کی۔ اللہ، سب سے زیادہ امید افزا۔ فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ، جانوں پر ظلم شرک کے ذریعے ہو سکتا ہے، کفر کے ذریعے ہو سکتا ہے، فسق کے ذریعے ہو سکتا ہے، بدعمالیوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اپنے کرتوتوں کالے کرتوتوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، وقت ضائع کر لیا، زندگی ضائع کر لی، جو کچھ بھی ہو گیا ہے اٹس نیور ٹو لیٹ، کوئی دیر نہیں ہوئی۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا کائنات کی ہر چیز سے مایوس ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں اس لیے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ، کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے معاف کر دے گا وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحمتیں کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں بس ایک کام کرنا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لو کہ دنیا کائنات کے ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ۔ یا اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، تو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ دیکھیں ہم اگر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے تو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ ہم کبھی اپنی دانش کے سپرد کرتے ہیں، اپنی سیانف کے سپرد کرتے ہیں، کبھی اپنے کسی بڑے کے سپرد کرتے ہیں، کبھی دنیا کے مخلوق کے کسی بڑے کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں میرا کام کر دے گا، میں ایسے کر لوں گا، میرے پاس فلاں چیز ہے میں کر لوں گا۔ آدمی کتنی چیزیں ہیں، ہو جاتا ہے ویسے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ نتائج اس کے ہاتھ میں۔ تو جس کے ہاتھ میں نتائج ہیں کیوں نہ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ جب ہم اس کے سپرد کر دیں گے پھر وہ لاج رکھے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے اپنے گناہ بخشوانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جو شرک ہے یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ یہ اعمال ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں پڑھا ہے، وہاں اللہ کریم نے 18 نبیوں کے نام لیے، اور 18 نبیوں، پورے قرآن میں ٹوٹل 25 نبیوں کا ذکر ہے نام لے کر، تو وہاں ایک ہی جگہ 18 نبیوں کے نام لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ سارے جلیل القدر انبیاء اگر شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے، اگر شرک کر لیتے،
لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اللہ. اور یہاں سردار انبیاء سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی یہ وحی نازل ہو گئی ہے، پہلے بھی یہی وحی نازل ہوئی تھی. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک میں مبتلا ہوں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء وہ کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتے، ان سے شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مثال سمجھائی ہے کہ یہ بیماری اتنی بری ہے کہ جس کو لگ جائے وہ چاہے کوئی نبی ہو اس کے سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دیتی ہے. تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ یہ سمجھایا گیا ہے شرک کی شناعت کو، اس کے برا ہونے کو سمجھانے کے لیے نبیوں کی مثال دی گئی. اور آخر پہ دو جلوس ان کا ذکر ہے. ایک جلوس ہے جہنمیوں کا اور ایک جلوس ہے جنتیوں کا. اللہ. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس جلوس میں جانا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہ کے گروہ کافر جو ہے وہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے. اللہ. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب جائیں گے تو وہاں پھر ان کے دروازے کھولے جائیں گے. یعنی پہلے دروازے نہیں کھلے ہوئے ہوں گے، جائیں گے تو دروازے کھلیں گے. کتنا ٹائم لگے گا دروازے کھلنے کو یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کو. سورہ ملک میں یوں لگتا ہے کہ وہ جو مکالمہ وہاں چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی فوج آئے گی تو وہ جو ان کے جو دربان ہیں وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے عقل ہی نہیں کی. لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم اگر دنیا میں مان لیتے جو ڈرانے والے آئے تھے تو آج ہم ان میں نہ ہوتے. تو یہ مکالمہ ہوگا. کتنا عرصہ یہ مکالمے ہوتے رہیں گے، کتنا عرصہ وہاں پہ رہیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں صدیاں گزر جائیں. اللہ اکبر. جہنم کے دروازے پہ صدیاں گزر جائیں. وہ جو کہتے ہیں نا الانتظار واشد من الموت، خود وہ ہوں گے تو عذاب کی حالت میں. یہاں سے دنیا سے جو ہی یہ پھونک نکلی، ہوا نکلی، یہ مر گیا، عالم برزخ میں گیا، عذاب یا ثواب تو شروع ہو گیا، جزا یا سزا تو اسی وقت شروع ہوگی. باقی سارے معاملات اسی طرح کے ہوں گے. گویا جس طرح سے جنتیوں کا ویٹنگ روم اور طرح کا، جہنمیوں کا ویٹنگ روم اور طرح کا، وہاں سے سفر کے سارے حالات ان کے اور طرح کے، جنتیوں کے حالات اور طرح کے، جہنمیوں کے حالات اور طرح کے. تو جو جہنمیوں کو جب دھکیلا جائے گا گروہ کے گروہ تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، آگے سے دروازے بند ہوں گے. اللہ اکبر. تو وہ اگلے عذاب سے پہلے یہ عذاب ہوگا. اللہ اکبر. وہ جو فرمایا نا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے کئی چھوٹے چھوٹے عذابوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایک جلوس جنتیوں کا جا رہا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جلوس میں کرے. فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے نہیں، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. ان کو اتنا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا جتنا دروازہ کھلنے میں انتظار لگتا ہے. سبحان اللہ. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. اللہ اکبر. اور میں اس موقع پہ اکثر مجھے یاد آتا ہے یہ جو آٹومیٹک دروازے لگے ہوتے ہیں نا، آج کل آپ جاتے ہیں مختلف دفتروں میں اور بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں خود کار دروازے لگے ہوتے ہیں. آپ قریب جاتے ہیں وہ خود ہی دروازہ کھل جاتا ہے. اس کو بھی دیر لگتی ہے. آٹومیٹک دروازہ بھی ہو نا تو کھلنے میں ٹائم لگتا ہے. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اتنا انتظار بھی نہیں کروائے گا. سبحان اللہ. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دروازے پہلے کھلے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وہاں پہ جنت کے جو داروغے ہوں گے دروازوں کے، وہ سلامیاں پیش کریں گے. وہاں پہ باقاعدہ سلوٹ ہوگا اور ان کو کہیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ مبارک کرے کہ یہ بہت. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا. اور سسٹم مکمل ہوگا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے. وہ جنتی ماحول دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سسٹم مکمل کہاں ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پہ سسٹم مکمل ہوگا. سب تعریف اس رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. گویا پورا نظام اللہ کی حمد کے ساتھ منسلک ہے. آگے سورہ مومن ہے. سورہ مومن اصل میں بنیادی طور پر ایک تقریر ہے. سورہ مومن بنیادی طور پر ایک تقریر ہے. تقریر ہے ایک مومن کی.
ایک بندہ مومن، آیت نمبر 28 سے اس کی تقریر کا متن پورا اللہ نے قرآن میں قرآن بنا کر ہمیشہ کے لیے پڑھنے کے لیے ہمیں دے دیا۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کا رشتہ دار تھا، شمعان اس کا نام تھا، ایمان اس کے ظاہر نہیں کیا تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا فرعون کا، اس کا بہرحال دربار میں کوئی اچھا اس کا پوزیشن، اچھا سٹیٹس تھا اس کا۔ تو اس نے ایک تقریر کی، اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں مومن ہوں، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تقریر کی۔ اللہ کو وہ تقریر ایسی پسند آئی، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن سورہ مومن، سورت کا نام بھی مومن رکھ دیا۔ اور یہاں جب اس کی بات کا آغاز ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، آل فرعون کے ایک مومن نے کہا، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر، لیکن تقریر ایسی شاندار کی، سبحان اللہ، قوم کو نصیحتیں کی۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے پلاننگ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے پوچھا کہ صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس لیے؟ یعنی یہ کیسا قصور ہے اس کا کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بس یہ قصور ہے اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو؟ اور پھر کہتا ہے کہ اس کو میری مانو تو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو جھوٹا ہے تو خود ہی پکڑا جائے گا اپنے جھوٹ میں، اور اگر سچا ہے تو اس کے سچ کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا۔ آج تمہارے پاس اقتدار ہے، اس دن سے ڈرو جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ پہلی قوموں جیسا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ پورے پرجلال انداز میں اس نے ڈرایا اور یہ بتایا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر کہا کہ جو قیامت کا ڈر ہے وہ بھی مجھے ہے کہ کہیں قیامت والے دن جو ایک دوسرے کو پکارنے کا دن ہے، اس دن کہیں تمہارے عذاب نہ آ جائے، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی دنیاوی عذاب سے بھی ڈرایا، اخروی عذاب سے بھی ڈرایا۔ پھر فرمایا یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ان کے بارے میں بھی شک کیا؟ یعنی حالانکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کی نبوت واضح تھی، سارا کچھ، تم اتنے بدبخت ہو کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، وہ بھی جو نبوت لے کے آئے، جو تعلیمات لے کے آئے، اس کے بارے میں تم شک میں رہے۔ پھر فرمایا کہ بے دلیل اور بحث و تکرار اور جھگڑا تم کرتے ہو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور مومن تو اس سے ناراض ہوتا ہی، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے فرعون نے حامان سے کہا، اس کا وزیر تھا حامان، اس کو کہتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا شور مچایا ہوا ہے کہ میرا رب ہے، اوپر ہے، اونچا ہے، آسمانوں پہ ہے، ایسا کرو ایک بلڈنگ بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ لو دسو، آپ اندازہ کریں آج کے دور میں بھی کوئی عقل سے گیا گزرا شخص بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جہاز پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا رب کدھر ہے، یا جو مسلمانوں کا رب کدھر ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ گویا فرعون کی تو بالکل ہی مت ماری ہوئی تھی۔ تو یہ اسی طرح سے جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، ان کی مت ماری ہوتی ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ ایک بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون تو انتہائی احمق آدمی تھا اور ذرا سا عام سطح کی بھی عقل جو ہے اس کو نہیں ملی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کی تقریر جاری ہے، اس نے کہا میری بات مان لو۔ مومن نے کہا یہی کامیابی کا راستہ ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل گھر آخرت کا ہے، اور برے عمل پر اس کے مطابق عذاب ہوگا، اچھے عمل کا جو ہے وہ جزا ملے گی، اور میں تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں، تم شرک کی طرف بلاتے ہو۔ گویا اب دیکھیں پوری تقریر، اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن میں عرض کروں کہ تبلیغ کا پورا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا۔ یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے جا کے آپ پھوٹے مارے میں مومن ہوں، میں ایسا ہوں، میں اللہ کے فضل سے، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ان کو کامن چیزوں سے شروع کریں۔ اب آہستہ آہستہ کرتے اس نے باقاعدہ توحید کی دعوت دی۔ اس نے کہا میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، شرک سے تمہیں منع کرتا ہوں، تم شرک کی طرف لے کے جاتے ہو، تمہاری دعوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تمہاری دعوت بالکل بودی دعوت ہے، کوئی حیثیت نہیں اس نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ گویا آہستہ آہستہ پوری تقریر کو کنکلیوڈ کیا ہے اور فرمایا کہ ان قریب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی،
پھر اللہ فرماتا ہے جب عذاب آیا قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور جتنے بھی اہل ایمان ساتھی تھے. پھر آخر پہ آیت نمبر 55 سے 76 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت و تسلی ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ دعوت توحید جاری رکھیں اور یہ جو کفار ہیں ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. اور فرمایا کہ یہ تکبر ایک چیز ہے، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ. ایک تکبر ہوتا ہے وہی شرک پر اکساتا ہے، وہی کفر پر اکساتا ہے. تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے، یہی انسان کو گناہوں پر اکساتا ہے. پھر فرمایا دعا نہ مانگنا بھی کبر ہے، تکبر کی علامت ہے کوئی شخص جو نہیں دعا مانگتا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے، اوندے منہ جہنم میں داخل. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، جتنا بھی گناہ گار ہو، جو کچھ بھی ہو، دعائیں ہمیشہ سے اللہ سے مانگتا رہنا چاہیے. اور یہ دعائیں مانگنا یہ انسان کے کبر کو بھی ختم کرتا ہے اور یہ ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے. آگے دلائل توحید ہیں آیت نمبر 61 سے 69 تک کہ زمین کو دیکھو یہ جائے قرار کس نے بنایا، آسمان کو چھت کس نے بنایا، تمہاری اچھی صورتیں کس نے بنائی، پاکیزہ رزق کس نے دیا، یہ سب برکتوں والا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین ذالکم اللہ ربکم، یہ سارا کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. ایک بات میں شروع سے آپ کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اللہ جن چیزوں کی تخلیق کو اپنی توحید کے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، تاریخ انسانی میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے پیدا کیا ہے. یعنی کبھی کسی نے کہا کہ آسمان میں نے پیدا کیا، کبھی کسی نے کہا زمین بچھونا میں نے بنائی، یہ پہاڑ میں نے پیدا کیا، کہ کسی کا دعویٰ ہو سکتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان کو دیکھو، جس کا دعوے دار دنیا کائنات میں کبھی ہوا ہی نہیں، تو خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے نا، تو کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو پھر پیدا کرنے والا کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، یہی توحید ہے. اللہ اکبر. پھر آگے منکرین اور مکذبین کا انجام بتایا گیا ہے اور پہلی امتوں کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا کہ اس کا مطالعہ کر لو. جو بھی توحید کا اور انبیاء کا منکر ہے بالآخر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. آگے سورہ حامیم سجدہ ہے. اس میں یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا، قریش نے مشورہ کر کے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، ایک وفد بھیجا، عتبہ بن ربیعہ کو نمائندہ بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کو مال چاہیے، یعنی دعوت کی ابتدا میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اور ہر شخص جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں وہ اسی طرح سوچتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد مال کمانا ہے تو ہم سارے قریشی چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جتنا مال آپ کو چاہیے ہم دے دیتے ہیں، اس دعوت سے باز آ جاؤ. اور اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم سارے پلاننگ کر کے آپ کو مکے کا سردار بنا لیتے. دو چیزیں ہو گئی. تیسرا، اگر آپ کو کوئی عورت چاہیے تو پورے عرب کی جس عورت پر ہاتھ رکھو، خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت، ہم آپ سے شادی کروا دیں. اللہ. اور اگر یہ تینوں باتیں نہیں چاہیے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دو، ہم تیرے خیر خواہ ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے چندہ کر کے ہم تیرا علاج کروا لیتے، جہاں سے مرضی علاج ہوتا ہم کروا لیں. یہ 4 آفرز لے کر عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنی، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے یہ صورت نازل ہوئی تھی، آپ نے یہ پڑھ کے سنائی. تو یہ آیت سجدہ تک آپ نے پڑھی. یہ جو ہم نے سجدہ کیا نا سورہ حامیم سجدہ، دوسری رکعت میں آخری رکعت میں سجدہ ہے، تو وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی. وہ سنتا رہا، اس کے ہوش ہی اڑ گئے صورت سن کے. اللہ، توحید کا بیان، اللہ اکبر، اور قرآن اور صاحب قرآن کا تعارف، اور پھر سابقہ امتوں کی تباہی کا حوالہ، عذاب کا حوالہ. اس نے ساری بات سنی تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے. خاص طور پہ جب یہ 13ویں آیت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر تم میری بات نہیں مانتے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ ابھی بھی منہ پھیرے ہوئے ہیں، فَقُلْ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، میں تمہیں ایک چنگھاڑ سے ڈراتا ہوں،
ایک چیخ اور چنگھاڑ سے ڈراتا ہوں، اسی طرح کی چنگھاڑ جس طرح کی چنگھاڑ عاد اور سمود کو پڑی تھی اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں، اسی طرح کی چنگھاڑ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی نا تو عتبہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ دہانہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور واسطہ دیا رشتہ داری کا کہ یہ نہ کہو، اس لیے کہ اس کو بھی یقین تھا کہ یہ صادق اور امین اس زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی، لہذا اس نے منت کی اور اپنی رشتہ داری کا حوالہ دیا اور واسطہ دیا کہ ایسی بات نہ کہو کیونکہ یہ ہمارے اوپر اس طرح کا عذاب نہ آ جائے۔ جب وہ واپس گیا مخبوط الحواس، اس کے اپنے ہوش اڑے ہوئے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا جواب لائے؟ 4 آفرز تھی نا، اپنی طرف سے بڑا آیا تھا آفرز لے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنائیں، آیت سجدہ پہ سجدہ فرمایا، سجدہ کر کے اس کو کہا یہی میرا جواب ہے چل۔ اب وہ گیا، اس کے تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی اور لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ تو حیران پریشان کیا بتاتا، اس کی اپنی دنیا بدلی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میری مانو تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، کامیاب ہو گیا تو تمہارا ہی ہے، تم بھی پھوٹے مارنا کہ ہمارا بندہ کامیاب ہو گیا، ناکام ہو گیا تو خود ہی ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس کو کہو کچھ نہ، مجھے یہ سچا لگتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس کے یعنی قرآن کی ہیبت سے اور قرآن کی دھاک اس کے اوپر بٹھائی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ایک اعتراض کرتے ہیں، یہ آخر پہ ایک بڑا ایک عجیب و غریب اعتراض ہے، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے عربی، تو اگر قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا نا، کسی عجمی زبان میں، پھر تو ہم سمجھتے کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے، اس کی اپنی زبان بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں، اس لیے ہمیں تو یہی شک ہے کہ خود بناتا ہے۔ اور ہر دور کے جو معاندین نبوت ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، یہ جو ان کا اعتراض ہے، ویسے تو اعتراض برا اعتراض ہے نا، جو مرضی اعتراض کوئی منہ ہی مارنا ہے نا، جو مرضی اعتراض کر دیں، ہر طرح کی ہرزہ سرائی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی۔ تو یہ اعتراض اگر ہم ان کا دور کر دیتے، مثلا ان کا جو قرآن نے کہا کہ یہ کبھی کہتے تھے آسمان سے کتاب، مجسم کتاب، ہارڈ کاپی آتی نا جس کو ہم ہاتھ لگا کے دیکھتے کہ یہ آسمان سے آئی، پھر ہم نے ماننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہارڈ کاپی بھی دے دیتے نا ہم آسمان سے، جس کو یہ چھو کے دیکھتے کہ ہاں یہ قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، انہوں نے پھر بھی کہنا تھا یہ جادو ہے، ماننا انہوں پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں انہوں نے جو اعتراض کیا کہ یہ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر ہمیں یقین آ جاتا کہ یہ واقعی وحی ہے، اس کی اپنی زبان اور ہے، کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ گویا دلیل ہوتی وحی الہی ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو اجمی بناتے نا تو پھر انہوں نے 2 بہانے بنانے تھے۔ ایک بہانہ تو انہوں نے یہ بنانا تھا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیا نازل ہو رہا، لولا فصلت آیاتہ، انہوں نے کہنا تھا کیوں نہیں آیتیں کھول کھول کے بیان کی گئیں، اجمی زبان میں آئی ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ ایک تو بہانہ ان کا یہ ہونا تھا، اور دوسرا ان کا بہانہ ہونا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے، خود عربی ہے اور اس کے اوپر آنے والی وحی اجمی ہے، تو پھر ایک طرف وہ یہ اس تضاد کو بہانہ بنانا تھا انہوں نے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف بہانے بناتے ہیں۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، یہ اللہ کا قرآن جو عربی مبین میں ہے، یہ ہدایت کا سامان بھی ہے، اس میں روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور جو لوگ مانتے نہیں ہیں ان کو تو ایسے ہے کہ کانوں میں ڈانٹ دیے ہوئے ہیں اور یہ بصیرت کے اندھے لوگ ہیں، ان کو کبھی نہیں سمجھ آنی، اس لیے ان کو چھوڑ دیجئے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایسے ہے کہ دور سے آدمی کوئی ایسی چیخ چنگھاڑ اور ایسے آہو بکا کر رہا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایسے شور مچائے ہوئے ہیں، ان کی دلائل جواب دینے کے بھی قابل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے محفوظ رکھے، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔